السلام علیکم۔ آج کا جو میرا ویلوگ ہے وہ ہے پٹھانوں کے بارے میں۔ تو آئیے آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حمید اللہ حافظ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ حمید اللہ بھائی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ تو آج آپ سے کچھ معلومات چاہیے مجھے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ تو پیچھے آپ کہاں سے ہیں؟ ہم الحمدللہ محمد ایجنسی سے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے وہ پاکستان کے مطلب یہ کہ جو نقشہ ہے نا جی اس کے آخری حدود ہیں یوں سمجھیں، لیکن الحمدللہ ہم پاکستان کے ساتھ ہی ہیں، کیونکہ پہلے افغانستان کے ساتھ ان کا شمار ہوتا تھا، اب پاکستان کے ساتھ ان کا شمار ہوتا ہے، تو اس میں وہاں پہ تھوڑے سے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اچھا، میں نے سنا کہ اسے محمد ایجنسی بھی کہتے ہیں۔ جی بالکل، یہ الحمدللہ اسی نام سے مشہور ہے، محمد ایجنسی، اور اس کے اندر مختلف قبائل رہتے ہیں، مختلف قبائلی علاقہ ہے تو مختلف قبائل اس میں رہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا قبیلہ خیالی خیل یہ ہمارا قبیلہ ہے، اسی طرح موسیٰ خیل اور شکور خیل، مختلف اس میں قبائل قبیلے کی صورت میں رہتے ہیں لوگ، قبیلے کی صورت میں رہتے ہیں وہاں پہ۔ تو آپ کا رہن سہن کیسا ہے؟ کھانے کا طرز وغیرہ، شادی وغیرہ کی جو تقریبات ہیں؟ وہ الحمدللہ یہ کہ کیونکہ آج کل لوگوں نے ترقی بہت زیادہ کر لی ہے، جی، تو یہی ایک کمال کی بات ہے کہ الحمدللہ کہ صدیوں سے جو ہماری ثقافت، ہمارا رہن سہن، ہمارا کلچر جو چلا آ رہا ہے، اسی پہ اللہ کا شکر ہے ہم ابھی تک قائم ہیں۔ کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس مطلب یہ کہ مال و دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، نہیں، اللہ نے بہت دیا، لیکن چونکہ انسان کو اپنی رہن سہن ثقافت خاص طور پر بھولنا نہیں چاہیے، اسی وجہ سے آج تک ہمارے پٹھان الحمدللہ اس بات پہ قائم ہے۔ اور یہ ہم نہیں ہیں، انشاءاللہ نام کے جو بھی پٹھان ہیں، انشاءاللہ جو پٹھان ہوگا وہ اپنے اصل پٹھان وہی ہے جو اپنے کلچر کو یاد رکھے، یہ ہمارے بڑوں کا کہنا ہے۔ اور الحمدللہ کیونکہ انسان جہاں رہتا ہے تو اس کے دوست احباب بھی ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں، تو ان مہمانوں کے رہنے کے لیے ایک خاص علیحدہ طور پر ایک حجرہ بنایا جاتا ہے۔ آئے میں آپ کو حجرہ دکھاتا ہوں۔ اچھا حمید اللہ بھائی، یہ چار پائیاں جو آپ نے لٹکائی ہیں یہ کیا سین ہے؟ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے لیے جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس جگہ بھی الحمدللہ بہت ہے، اور مطلب یہ کہ بندے بھی بہت ہیں اس کے بیٹھنے کے لیے، لیکن یہ جو ان کا ایک خاص مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ماشاءاللہ پٹھان بہت زیادہ رہتے ہیں، اور یہ پٹھانوں کا کلچر ہے کہ جن کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے، کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو یہ جو چارپائی ہیں ان کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ماشاءاللہ قبیلہ تو بڑا ہے، یہاں پہ 3 چارپائی، ایسی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں 3 یہاں سے ہو گئی، 3 ہمارے گھر سے ہو گئی، 3 ان کے گھر سے، 3 ان کے گھر سے، تو کر آ کے تقریباً 40-50 چارپائیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور جن کے گھر مطلب فوتگی ہوتی ہے، جو بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، غم کا موقع ہوتا ہے تو وہیں پہ جا کے رکھ دیتے ہیں۔ چلے ماشاءاللہ، اس کا مقصد یہی ہے۔ تو یہ ہم آگے ہیں حجرے کے اندر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارپائیاں ہیں، اور مطلب کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ صوفے نہیں لگائے جا سکتے، صوفے بھی لگائے جا سکتے ہیں، اور لیکن یہ ان کے بیٹھنے کا طرز ہے، طریقہ ہے، سٹائل ہے کہ انہوں نے چارپائیاں رکھی ہیں۔ اچھا حمید اللہ بھائی، آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو چارپائی کے نیچے پڑا ہے یہ کیا چیز ہے؟ اب ظاہر ہے آپ کو، کیونکہ ہر انسان جہاں رہنا چاہتا ہے وہاں کی صفائی بھی ہونی چاہیے۔ بالکل۔ تو اب دیکھیں ہمارا جو پٹھانوں کا سب سے خاص چیز ہے وہ ہے نسوار۔ جی نسوار، بالکل جی، اور نسوار کے لیے ظاہر ہر جگہ تو نہیں پھینکا جا سکتا، یہ جو چیزیں بنی ہیں یہ صرف خاص مقصد نسوار کی ہے، یعنی کسی نسوار دان کہہ سکتے ہیں۔ نسوار دان سے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، میں نے ایک آفتاب اقبال کے شو میں سنا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ جو لفظ نسوار ہے وہ ناس سے نکلا ہے، ناس ان کے ناک سے، تو پہلے لوگ اسے ناک میں رکھتے تھے اپنی بیماری دور کرنے کے لیے۔ کیا اس سے پہلے آپ کو پتا تھا نسوار کے بارے میں؟ نہیں، دیکھیے ہمیں اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، بلکہ اتنا پتہ ہے کہ بس رکھنا ہے اور اس سے اپنی ٹینشن اور دماغی جو مصیبتیں ہوتی ہیں اس کو دور کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ نسوار رکھنے سے یہ ٹینشن دور ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، چونکہ انسان ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہیں نا، روزہ جی، تو پورے افطاری کا جو نظام ہوتا ہے نا، جی، افطاری کے ساتھ ایک نسوار کی چنڈی بھی رکھی ہوتی ہے۔ جس بندے نے نسوار رکھنی تو سب سے پہلے وہ مطلب یہ کہ افطاری وغیرہ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا فوراً نسوار رکھنی ہوتی ہے، ذہنی ٹینشن ہوتی ہے، کئی مسائل ہوتے ہیں، تو وہ دیکھیں آپ مطلب ماشاءاللہ آپ حافظ ہیں، اور مگر اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کی تلاوت سے، نماز سے کیا ذہنی ٹینشن دور نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں وہ ایک الگ سین ہے، وہ دیکھیں جو صحت ہوتی ہے نا وہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے روحانی، ایک ہوتی ہے جسمانی۔ جی ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو تعلق ہے وہ روحانیت کے ساتھ ہے۔ اب نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ آپ کی روح کو صحتیاب کرے گا، لیکن اگر آپ یہ جو نسوار کا سسٹم ہے نا، اس کا جو کنیکشن ہے یہ سارا جسم کے ساتھ ہے، اور یہ اس سے جسم کی ٹینشن دور ہوتی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جو نماز کا تعلق ہے وہ بھی جسم کے ساتھ ہے۔ نہیں، بالکل وہ جسم کی نظافت کے ساتھ ہے، روحانیت کے ساتھ اس کا اصل تعلق ہے، لیکن ضمناً نظافت کے ساتھ اس کا نماز کا تعلق ہو جاتا ہے۔ چلے ٹھیک ہے جی۔ حمید اللہ بھائی، اگر آپ کی پیغام دینا چاہتے ہیں؟
میں الحمدللہ یہ بس پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کل جو کہ حالات بہت خراب ہے، اور دیکھا جائے تو ہر گھر میں ہر جگہ پہ موبائل پہنچ چکا ہے، ہر فرد کے پاس موبائل پہنچ چکا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. جی بالکل. اور آج کل شادیوں کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پٹھانوں کا شروع سے یہ کلچر ہے کہ 18 سال آخری عمر ہے، اس سے اوپر جاننے کے بچے کو نہیں دیتے. 17 سال 16 سال 17 سال 18 سال یہ ہم بچوں کی شادی کر دیتے ہیں، اور لڑکی کی عمر 13 سال 14 سال 15 سال. یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ بلکہ ان کے ساتھ احسان ہے اور اچھا معاملہ ہے. اور سب سے بڑی کمال کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ لڑکی والے جو ہوتے ہیں، لڑکی والے ان کو یوں سمجھے شادی کے معاملات سے فری کیا جاتا ہے. اب دیکھیں لڑکی کی جو شادی ہوتی ہے تو 60,000 70,000 میں نپٹ جاتی ہے. ساری شادی جو ہے نا 30,000 تک بھی ہو جاتی ہے، 50,000 تک بھی ہوتے ہیں. وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ بچی کے لیے کچھ سامان لینا ہوتا ہے، باقی نہ جو ہے نا برات کا کھانا ہوتا ہے. آپ کو عجیب بات بتاؤں، جب ہم برات لینے جاتے ہیں نا تو صرف ایک چائے کی پیالی پلاتے ہیں، بس چائے کی پیالی پلائی، لڑکی لے کے گھر آ گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہم کو اتنا بڑا احسان کیا، ہمیں لڑکی تو دے دی. بالکل یہ تو ایک احسان کی بات ہے. بالکل الٹا یہ کہ ہم ان سے جہیز لینا شروع کر دیں. تو یہی وجہ ہے کہ آج کل لڑکیاں جو ہے نا گھر میں بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی. اور الحمدللہ اس کے بعد مہمان نوازی کا ہمارا بہت خاصہ ہے ہمارے پٹھانوں کا الحمدللہ، کیونکہ ہمارے نبی کا خاصہ تھا، تو الحمدللہ ہمارا پٹھانوں کا بہت بڑا خاصہ ہے. اور میں آپ کو یہ ایمانداری سے بتاتا ہوں اور دعوے سے بتاتا ہوں کہ کہیں بھی آپ ہیں اور کہیں پٹھانوں کا گھر نظر آ گیا تو آپ ان سے کہہ دیں کہ ہمیں ایک رات کے لیے رہنے دیں. تو اگر بیابان ہو صحرا ہو کچھ بھی ہو، مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کو نہ کہیں کہ نہیں بھائی ہم آپ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے. وہ آپ کو رہنے بھی دیں گے، آپ کو بستر بھی دیں گے، سردی کے موسم کے موافق آپ کو بستر بھی دیں گے. اور سب سے خاص بات یہ کہ آپ کو بھرپور مہمان نوازی کریں گے، چاہے آپ کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. اور آپ کو کھانے تک، اگر آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے کپڑے بھی آپ کو دیں گے. یہ میں بطور فخر آپ کو بتاتا ہوں. اور الحمدللہ یہ بہت فخر کی بات ہے. الحمدللہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے. اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں تو اتنے بچے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ رات کو جب سلاتے ہیں ان کو، بعض لوگوں کو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ نام نہیں آتے، بس گن کے 8 1 2 3 4 10 پورے بچے کے سلا دو، سو جاتے ہیں بس. نام بھی نہیں آتا. ابھی آپ نے بتایا کہ بچے دو ہی اچھے. ہاں جی. تو پھر آپ کے مطلب اتنے زیادہ کیوں بچے ہوتے ہیں پٹھانوں میں؟ مطلب دیکھیں اس کے کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلے جو مین وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ جوانی میں شادی کریں گے، زائد اللہ نے اس جوانی میں قوت رکھی ہے. جی بالکل. اور جتنے آپ بچے پیدا کرتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید قوت دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید مطلب یہ کہ ان کے موافق رزق بھی دے گا. بالکل بے شک رزق بھی دے گا. اور یہ جو قوت کا زمانہ ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ، اب دیکھا جائے کوئی 40 سال میں پہنچا ہوتا ہے، 10 ان کے بچے ہوتے ہیں. یہی تو کمال کی بات. اسی لیے تو میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ جلد سے جلد شادی کریں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ شادی کریں، شادی نہ کریں، پہلے آپ اپنے ٹانگوں پہ کھڑے ہو جائیں. میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں آپ شادی کریں، اللہ آپ کو ٹانگوں پہ کھڑا کر دے گا. بے شک بے شک، یہ یقیناً بات ہے. اور دوسرا بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تزوج الودود الولود، کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو بچے بھی زیادہ دے اور محبت کرنے والی ہو. اب ظاہر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہمیں بھی ان پہ عمل کرنا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان الحمدللہ. تو یہ حدیث کا حوالہ یہ حدیث آپ کو صحیح ستہ میں ہر کتاب میں ملے گی. بخاری شریف میں ملے گی، ابو داؤد شریف میں ملے گی، آپ کو ترمذی میں ملے گی. یہ صحیح ستہ کی 6 کتابیں ہر کتاب میں آپ کو انشاءاللہ ملے گی. ٹھیک ہے، کوئی اور بات کہنا چاہیے؟ بس یہ میرا چھوٹا سا پیغام تھا. جی ٹھیک ہے، شکریہ حمید اللہ بھائی، بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ولاگ میں. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی پٹھانوں سے ریلیٹڈ سوال ہے تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھیے گا. اللہ حافظ.